अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि एंटी करप्शन अदालत ने ADCR मोहम्मद इकबाल के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तोसी कर दी है। मुलजिम को 11 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट बुशरा अनवर ने एंटी करप्शन पंजाब की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मजीद रिमांड की इस्तदा की गई थी। एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से लैंड क्रूजर गाड़ी बरामद हुई है। गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइलें भी कब्जे में ले ली गई। रिश्वत में ली गई महंगी रोलेक्स घड़ी भी बरामद कर ली गई है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजिम से करोड़ों रुपए नकद रकम की बरामदगी बाकी है, जिसके लिए मजीद जिस्मानी रिमांड जरूरी है। हाजी आसिफ के बयानात आजकल हर तरफ जेर बहस हैं। वज़ीर दिफा ने ब्यूरोक्रेसी पर फर्द जुर्म आयद की कि आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। उन्हें ये शिकवा भी है कि गुटके की दरामद पर साहब इक़्तिदार लोगों में रस्साकशी हो रही है। इस पर सोशल मीडिया सार्फिन बहुत सवाल उठा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के बयान ने हर तरफ हलचल मचा रखी है। सोशल मीडिया पर सार्फिन पूछ रहे हैं कि क्या वाकई आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है? क्या ख्वाजा आसिफ अपने दावे का कोई सबूत पेश करेंगे? क्या इस हवाले से हुकूमत की कोई रिपोर्ट मौजूद है? ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि अगर आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है तो क्या मुल्की कानून इसकी इजाजत देता है? अगर ख्वाजा आसिफ को ब्यूरोक्रेसी की बैरून मुल्क जायदादों पर एतराज है तो क्या उन्होंने इसके खिलाफ कोई बिल पार्लियामान में पेश किया? एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट की औसतन तनख्वाह अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ की तनख्वाह से 12% ज्यादा है। ये तनख्वाह हुकूमत दे रही है तो क्या ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में इस कानून को बदलने की बात की? इस्लामाबाद क्लब से लेकर जिम खाना तक सरकारी जमीनों पर बने ब्यूरोक्रेसी के मराकिज और सैकड़ों कैनालों पर फैले उनके सरकारी घरों पर बार बार बात होती है। क्या पार्लियामेंट कानून साजी करके ब्यूरोक्रेसी की शाख खर्चियां खत्म नहीं कर सकती? ये भी पूछा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ ने जिस ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया कि वो बेटियों की शादी पर 4 अरब की सलामी ले चुका है, उसका नाम क्यों नहीं लिया? सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि वफाकी वज़ीर ने ब्यूरोक्रेसी की करप्शन पर सिर्फ पोस्टें ही करनी है तो ये वजारतें किस काम की हैं? अपोजिशन लीडर कौन होगा? PTI के बड़ों ने सर जोड़ लिए। मुशावरत में बानी तहरीक इंसाफ के सामने अपोजिशन के लीडर के नाम की तजवीज़ देने पर गुफ्तगू हुई। इब्तदाई तौर पर अपोजिशन लीडर के लिए 3 नाम सामने आ गए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर के नामों पर मुशावरत हुई। बैरिस्टर गौहर ने बतौर अपोजिशन लीडर पार्लिमानी किरदार निभाने से मुआवजत कर ली है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ, मेरे लिए यही ओहदा काफ़ी है। दूसरे नामों पर गौर करें। असद कैसर ने भी इब्तदाई तौर पर अपोजिशन लीडर के ओहदे में दिलचस्पी न दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप ने असद कैसर को अपने फैसले पर नजरसानी का मशवरा दे दिया। उमर अयूब की नाहली के बाद अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है। इस्लामाबाद में किसी मेंबर को हमने टच नहीं किया, पार्लियामेंट के गेट खुले हुए थे, क्यों नहीं बाहर निकले? बार बार कहते हैं कि खान बड़ा पॉपुलर लीडर है, शैतान भी बड़ा पॉपुलर था, सबको पता है। 9 मई PTI ने किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, जो वज़ीर आला भत्ता दें वो क्या लड़ेंगे? आप किसके साथ खड़े हैं, दहशतगर्दों के साथ या पाकिस्तान के साथ? मैं ज़ायरीन से बातचीत के लिए कराची जा रहा हूँ। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सफ़र को मुमकिन और आसान बनाया जाए। फ्लाइट्स बढ़ाई हैं, गैर मुल्की एयरलाइंस को इजाजत भी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI का 5 अगस्त का एहतजाज मौसर और कामयाब था। मुल्क में 170 अजला हैं, कंप्रोमाइज़ का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अरकान ने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए हैं। 50-50 केसेस एक एक रुकन पर हैं। वो तो पहले ही कुर्बानियाँ दे रहे हैं। केसेस के डर से हमारे अरकान अपने घर में नहीं जाते। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से पहले बानी PTI के साथ बात करेंगे, हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। वो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 170 डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने आवाज़ उठाई। लोग क्या कर सकते हैं, आवाज़ ही उठाते हैं, सड़कों पे आते हैं, इजहार यकजहती करते हैं। ये उन्होंने कर। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जो लोग करोड़ों रुपए के जो ऑफर है वो टुकराएं, जिनके बच्चे सफ़र हो, जिनके घर सफ़र हो, जिनके बिजनेस सफ़र हो, जिनके सब कुछ कुर्बान हो। एक तरफ अमृत के दारे हैं, आज ये केसेस भी ख़त्म कराए। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है, उसके बावजूद खान साहब के साथ डटे थे, हैं और रहेंगे। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ एवरीवन। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के 27 अजला के 135 बल्दियाती नशिस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने 135 बल्दियाती नशिस्तों के खाली होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती नशिस्तें विफात और इस्तीफ़ों और कागजात नामजदगी जमा न कराने की वजह से खाली हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 65 बल्दियाती मेंबरान ने इस्तीफ़े दिए। खैबर पख्तूनख्वा के 64 बल्दियाती नुमाइंदों के वफात की वजह से सीटें खाली हुई। 6 बल्दियाती नशिस्तें कागजाती नामजदगी जमा न कराने पर खाली करा दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द खाली बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराएगा।
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پی ٹی آئی کی 14 اگست کے احتجاج کی کال افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بار جشن آزادی پر کسی سیاسی جماعت کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جب بھی پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہوتا ہے تو فسادی گروپ سرگرم ہو جاتا ہے۔ فسادیوں کو ملک کی ترقی اور سفارتی کامیابیوں سے جلن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی چیئرمین اس وقت سے سپہ سالار کے دشمن بنے جب سے انہوں نے بشا بی بی کی کرپشن کی نشاندہی کی تھی۔ تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق عظمہ بخاری نے کہا کہ ہم تو پی ٹی آئی ورکرز کا انتظار کرتے رہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں، لیکن ان کے لیڈران تو خود پولیس ویگنوں میں بیٹھے رہے۔ کانگریس نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر الیکشن چوری کا سنگین الزام لگا دیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بنگلور سینٹرل لوک سبھا سیٹ چوری کی گئی۔ مبینہ دھاندلی میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے کردار پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ راہل گاندھی نے کرناٹک کی مہادیو پورہ اسمبلی حلقے میں 1 لاکھ سے زائد ووٹوں میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں جنہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت چوری کیا گیا۔ انہوں نے ووٹ چوری کی 5 اقسام کی نشاندہی بھی کی۔ معاملے کی مکمل تحقیقات اور کی جائیں، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے مودی سرکار پر طنز کہا۔ ٹرمپ نے سنتاس معاہدہ بحال کرنے کا ٹویٹ کر دیا تو بھارتی حکومت کوئی جواب نہیں دے گی، صرف یہی کہے گی آدھا گھنٹہ پہلے کیوں بتا دیا۔ بھگوت مان نے کہا کہ وہ صبح اٹھ کر پہلے ٹرمپ کا ٹویٹ دیکھتے ہیں امریکی صدر نے بھارت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا نئے مالی سال کے پہلے ہی مہینے میں پاکستان کے برآمدات 2.7 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچنے پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جولائی 2025 تک جولائی 2026 برآمدات میں 17% اضافہ ہوا ہے جو کہ انتہائی خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صرف 1 ماہ میں برآمدات میں 9% اضافہ انتہائی تسلی بخش ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت کی بہترین معاشی پالیسیوں اور ترجیحات کی بدولت معاشی اشاریہ درست سمت میں گامزن ہیں۔ حکومت کی معاشی ٹیم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ حکومت ملک سے برآمدات میں اضافے، سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی حکومت نے معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2018 میں پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا۔ پی ڈی ایم دور حکومت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا وزیر اعظم کی ترجیح تھی۔ پاکستان کو G20 ملکوں میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔ پاکستان میں اربوں ڈالر کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ معدنی ذخائر کی تلاش کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں ملک کی سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا تھا۔ بھارت سے جنگی دور کے پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ بھارت کا خطے کا تھانے دار بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ سابق نگران وفاق کے وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے کاروباری شخصیات کو ایف بی آر کے کالے قوانین سے بچا لیا ہے۔ سابق نگران وفاق کے وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ گوہر اعجاز نے مزید کہا کہ ٹیکس گزاروں کو آج بڑی کامیابی ملی ہے۔ ایف بی آر نے کاروباری برادری کے مطالبے پر فائنینس ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ فائنینس ایکٹ کے سیکشن 37A میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ کاروباری برادری کی مشاورت کے بغیر کسی تاجر کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک بھر کے 18 چیمبرز آف کامرس نے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے سامنے کاروباری شخصیات کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا تھا۔ کاروباری شخصیات کی گرفتاری سے قبل سیف گارڈز یقینی بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ پاکستان میں معدنیات خصوصاً تانبے کے شعبے میں امریکہ نے سرمایہ کاری کی دلچسپی ظاہر کر دی ہے۔ قومی اسمبلی کو وزارت تجارت نے تحریری جواب میں آگاہ کیا ہے کہ امریکہ نے تانبے، لوہے، فولاد، ایلومینیم کی درآمد پر 50% محصولات عائد کیے ہیں۔ ریفائن کردہ تانبے کو اس 50% سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ کو ریفائن کردہ تانبا برآمد کرنا پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے برآمدات پر ٹیکس کی شرح کو 29% سے کم کر کے 19% کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزارت تجارت کے تحریری جواب میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان قدرتی معدنی وسائل بالخصوص تانبے کے وافر ذخائر سے مالا مال ہے۔ پاکستان تانبے کے ذخائر کے حوالے سے دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ تانبے کے ذخائر عالمی تجارت میں پاکستان کے تجارتی خسارے کو نمایاں حد تک کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی فریق نے مذاکرات کے دوران پاکستان میں معدنیات خصوصاً تانبے کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 88 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی ہے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی 3 ماہ کے لیے کی گئی ہے۔ نیپرا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بجلی صارفین کو مجموعی طور پر 55 ارب 87 کروڑ روپے ریلیف ملے گا۔ نیپرا کے مطابق قیمتوں میں کمی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یکشا افریدی نے کہا ہے کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہاں جدید عدالتی نظام کا قیام بہت اہم ہے۔ ڈسٹرکٹ بار کراچی کے وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یکشا افریدی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے کراچی میں ضلعی عدلیہ اور قانونی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی عدالتیں عوام کو انصاف کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہاں جدید عدالتی نظام کا قیام اہمیت کا حامل ہے۔ ملاقات میں چیف جسٹس نے ہر صوبے میں ایڈیشنل ریزیڈنٹ سیکرٹری تعینات کرنے کا اندیا بھی دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جنوبی وسطی ایشیا کے امور کے سینئر ڈائریکٹر رکی گل نے زرداری ہاؤس میں اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی، تجارتی اور سفارتی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے پاک امریکہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور تجارتی معاہدوں کو خطے میں ترقی اور خوشحالی کا ضامن قرار دیا۔ بلاول بھٹو نے پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کو ناقابل فراموش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی امن کے لیے کوششیں نوبیل انعام کی حقدار ہیں۔ ملاقات میں خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو، سینیٹر شہری رحمان اور اسلام آباد میں تعینات امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر بھی موجود تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے لاہور میں تعینات ہونے والے امریکہ کے نئے کونسل جنرل اسٹیٹسن سینڈرز نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کونسل جنرل کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہا اور منصب سنبھالنے پر بھی دلی مبارکباد دی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، تجارتی تعلقات، توانائی، تعاون، ٹیکنالوجی، زراعت اور تعلیمی تبادلوں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں، قابل اعتماد ہیں، مستحکم اور پائیدار شراکت داری کی بنیاد پر قائم ہیں۔ عوامی رابطے، تجارتی تعاون، مشترکہ مفادات نے اس شراکت داری کو مزید مضبوط کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان ریلوے اور حکومت بلوچستان کے درمیان پیپلز ٹرین سروس شروع کرنے پر اتفاق۔ سریاب سے کچلاک تک پیپلز ٹرین سروس کے روٹ پر مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ عملی اقدامات جلد شروع ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان منسٹر فاضل بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں پیپلز ٹرین سروس جلد فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت نے بیرون ملک کے بجائے پاکستان ریلوے سے انجن اور بوگیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے 6 ماہ میں انجن اور بوگیوں سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومت اور پاکستان ریلوے دستیاب انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ جلد شروع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ منسٹر فاضل بگٹی نے کہا کہ پیپلز ٹرین سروس بلوچستان کے عوام کو باعزت، سستی اور تیز رفتار سفری سہولت فراہم کریں گی اور پیپلز ٹرین سروس کے آغاز سے مقامی افراد کو بہترین اور معیاری سفری سہولیات فراہم ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سریاب تا کچلاک پیپلز ٹرین سروس عوام کی سفری سہولیات میں جدت کا نیا دور ثابت ہوگا۔ جو کام پچھلے 45 سال سے نہیں ہوا وہ بلاول بھٹو کی حکومت میں مکمل ہوا۔ مرتضیٰ وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہمیں جب حکومت ملی تو وعدہ کیا کہ کام مقررہ مدت میں کریں گے۔ 22 سال قبل پانی کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے کام شروع کیا تھا۔ آبادی بڑھی تو پانی کا استعمال بھی بڑھ گیا۔ نئی کینال کو بنانے کے بعد پرانی کینال کی بھی مرمت کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے 20 کروڑ گیلن پانی یومیہ کراچی کو ملے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی صدارت میں قیمتی پتھروں اور زیورات کے شعبے سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر تجارت نے شعبے کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ حکومت غیر روایتی برآمدات کے فروغ کے لیے پرعزم ہے اور قیمتی پتھروں اور زیورات کا شعبہ برآمداتی حکمت عملی میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے وزارت تجارت کی سفارشات وزیر اعظم آفس کو بھیجنے کا اعلان کیا اور SRO 760 کی بحالی اور 924 سے استثناء کی سفارشات پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر تجارت نے شعبے کو فرانس، بنگلہ دیش، ایتھوپیا میں ہونے والے بین الاقوامی بزنس فورم میں بھرپور شرکت کی ہدایت دی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کارکنوں اور جالوں نے ملاقات کی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا پیپلز پارٹی نے ملک میں جمہوریت کے فروغ اور استحکام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنے اور عوام کے مسائل سننے کے لیے ہر ضلع اور گلی میں جائیں گے۔ گورنر سلیم حیدر نے واضح کیا کہ وہ ذاتی مفادات کو پارٹی مفادات پر فوقیت نہیں دیں گے اور پارٹی کارکنوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے ہر جالے، پارٹی کارکن اور غریب آدمی کے لیے کھلے ہیں اور وہ خود سڑکوں، بازاروں اور گلی محلوں میں جا کر عوام کی بات سنیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں گے۔ پارٹی کارکنوں اور منتخب نمائندوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولنے کے اقدام کو سراہا اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔
نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.